السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائل ارشد۔ امریکہ نے ایران کے خلاف رواں ہفتے کی تیسری بڑی فضائی کارروائی شروع کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق تقریباً 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران نے جنوبی علاقوں میں دھماکوں کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ کی پھر ایران میں فضائی کارروائی، ایران کے فوجی اہداف نشانہ بنے۔ آبنہ ہرمز کے گرد کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف رواں ہفتے تیسری فضائی کارروائی شروع کر دی گئی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے تقریباً 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جن میں میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتیں، اسلحہ ڈپو، مواصلاتی نیٹ ورک اور ساحلی نگرانی کے مراکز شامل ہیں۔ امریکی فوج کے مطابق 3 راتوں میں مجموعی طور پر 300 سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں۔ کارروائی کا مقصد ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے تاکہ تجارتی جہازوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ایرانی میڈیا نے جنوبی علاقوں میں اساویہ، بوشہر اور چابہار کے قریب دھماکوں کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی حکام نے فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات جاری نہیں کیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ مزید پھیل گئی۔ ایران نے قطر، کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون اور بیلسٹک میزائل سے حملے کر دیے۔ تہران کے مطابق یہ کارروائی امریکی فضائی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ قطر نے اپنی فضائی حدود میں ایک میزائل مار گرانے کی تصدیق کر دی۔ ایران کا امریکی اڈوں پر بڑا حملہ، ڈرون اور میزائلوں کی برسات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست محاذ آرائی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ ایران نے قطر، کویت، بحرین اور اردن میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کر دیے۔ قطر میں امریکی العدید ایئر بیس پر میزائل داغے گئے۔ جنگی طیاروں کی مرمت کا مرکز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول روم نشانہ بنا۔ کویت میں امریکی پیٹریوٹ دفاعی نظام، ریڈار اور اسلحہ گودام نشانہ بنائے گئے۔ بحرین میں امریکی مواصلاتی اور ریڈار تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر بھی بیلسٹک میزائل حملے کیے گئے۔ قطر کی وزارت دفاع نے ایک میزائل کو فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی مار گرانے کی تصدیق کی ہے۔ قطری حکام کے مطابق حملے سے کسی بڑے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آبنہ ہرمز پر ایک بار پھر کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ایران نے امریکی مداخلت ختم ہونے تک آبنہ ہرمز بند رکھنے کا اعلان کر دیا، کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہ دینے کا اندیا دے دیا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں سخت رد عمل دیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز میں نئی کشیدگی، ایران نے ہرمز بند کر دی۔ پاسداران نے انقلاب کی وارننگ، خلیج میں ایک بار پھر کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ امریکی مداخلت کے خاتمے تک آبنہ ہرمز بند رہے گی اور کسی بھی بحری جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ حالات میں آبنہ ہرمز سے کسی بھی جہاز کی آمد و رفت کی اجازت نہیں ہوگی اور کسی بھی اشتعال انگیزی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایک کارگو جہاز غیر منظور شدہ راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے خلاف کارروائی بھی کی گئی۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ ہے کہ متعلقہ کارگو جہاز جنوبی بحری راستے سے گزر رہا تھا، جسے امان نے استعمال کرنے کے لیے تجویز کیا تھا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے کہ ایران اپنے فیصلوں کی قیمت چکا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے غلط فیصلہ کیا اور اب اسے اس کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے امریکی سینٹرل کمانڈ کا بیان شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران نے آبنہ ہرمز پر اپنے کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ ایران نے عسکری قوت کے ساتھ آبنہ ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایرانی خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا کہ ایران نے عسکری قوت کے ذریعے آبنہ ہرمز کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ملکی مفادات اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا۔ ابراہیم رضائی کے مطابق خطے میں کسی بھی بیرونی مداخلت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور عمان بھی ایران کے حملوں کی لپیٹ میں آ گیا۔
مسندم گورنریٹ میں ڈرون حملوں کے بعد عمانی حکومت نے اپنی سرزمین پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ عمان نے سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے۔ عمانی سرکاری میڈیا کے مطابق عمانی حکومت نے حملوں کو ملکی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ حکام کے مطابق عوام کے تحفظ کے لیے تمام ضروری حفاظتی اور سیکیورٹی اقدامات کر لیے گئے ہیں اور متعلقہ ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عمانی حکام نے مزید کہا کہ ملک کی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ خلیجی ممالک نے ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کے خلاف فضائی دفاعی سسٹم متحرک کر دیا ہے۔ UAE، قطر، کویت اور بحرین نے اپنی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو کامیابی سے روک لیا۔ قطر کی وزارت دفاع نے بھی تصدیق کی کہ ملک کی فضائی حدود کی جانب آنے والے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ دوسری جانب کویتی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ملک کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے دشمن کے فضائی اہداف کو روک لیا۔ بحرین کی وزارت دفاع کے مطابق ممکنہ فضائی خطرے کے پیش نظر ملک بھر میں فضائی حملوں کے سائرن بجائے گئے اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ خلیجی ممالک کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر فعال ہے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے مرکزی مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے کہا ہے کہ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا، اب تمام فریقین کو وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری کرنا ہوگی، بصورت دیگر انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 5 کی تصویر بھی شیئر کی جس میں آبنہ ہرمز کو کھولنے کے انتظامات کا ذکر موجود ہے۔ اور دیگر خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ڈاکوؤں سے خواتین اور بچے بھی محفوظ نہ رہے۔ تاریخ روڈ پر رکشے میں سوار خواتین کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ گزشتہ روز کی واردات کی فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ 2 ڈاکوؤں نے رکشے کا تعاقب کیا، گلی میں رکشہ روک لیا۔ ایک ڈاکو نے ہیلمٹ، دوسرے نے ماسک پہن رکھا تھا۔ ڈاکو خواتین سے سونے کے زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز سعد گجر سے۔ جی سعد گجر۔ دیکھیے جی، بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ کراچی کے اندر اس وقت جو ڈکیتیاں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کراچی کا علاقہ ہے طارق روڈ PCHS، جہاں پر کل ایک واردات پیش ہوئی جس کے اندر رکشے میں جو فیملی جا رہی ہے، بچوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ چھوٹے جو ہے وہ ایک بچی بھی رکشے میں سوار ہے خواتین کے ساتھ، اور 2 ڈاکو جو ہے تعاقب کرتے ہوئے آتے ہیں، رکشے کو روکتے ہیں، اسلحے کے زور کے اوپر ان سے جو ہے وہ زیورات جو ہے وہ چھین لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہاں سے فرار ہونے میں بآسانی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ جبکہ آس پاس جتنے ایریاز ہیں، یہ کراچی کا ایک پوش ایریا ہے اور اس میں یہاں پر CCTV کیمراز بھی نصب کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس جو ہے وہ واردات کو روکنے میں جو ہے ناکام نظر آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جو ڈاکو ہے وہ ماسک پہنا ہوا ہے جبکہ دوسرا ہیلمٹ پہنا ہوا ہے۔ چند ہی سیکنڈ کے اندر خواتین سے جو ہے وہ سونے کے زیورات اتار کر اور وہاں سے نقدی رقم بھی لے کر بآسانی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اب تک کوئی مقدمہ جو ہے وہ فیملی کی جانب سے درج نہیں کرایا گیا ہے، جبکہ فیملی کا یہ کہنا تھا، جب بول نیوز کی ٹیم کی ان سے گفتگو ہوئی تو فیملی کا یہ کہنا تھا اس وقت کہ ایک خوف کا عالم تھا اور بچے بھی ڈر گئے تھے، اور اس کے بعد گھر سے نکلنے کا جو ہے ایک ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ گھر سے نکلنے کی بات نہیں کر رہے اور خواتین بھی ڈر کے جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گئی ہیں۔ شہریوں میں اس وقت دیکھا جائے تو ایک خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے۔ کراچی کے تمام علاقوں میں صبح کا وقت ہو، دوپہر، شام یا آدھی رات، ہر وقت جو ہے وہ ڈاکو راج برقرار رہتا ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی شہری کو کہیں پر بھی لوٹ لیا جاتا ہے۔ جبکہ پولیس اپنی من مانی جگہوں پر جو ہے وہ اسنیپ چیکنگ کرتے ہوئے تو نظر آتی ہے، لیکن ایسی جگہوں پر جہاں پر ڈکیتیاں ڈیلی بیسس پہ ہر وقت بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایسی جگہوں پہ پولیس جو ہے میں ناکامی نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ سعد شریف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔